الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ مناسبت سے فضائل و مناقب مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو سوال کرو، شیشہ لگا دو، ذکر والوں سے سوال کرو، شیشہ بند کر دو۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو کہا جاتا ہے علم والوں سے پوچھو۔ اللہ نے کہا ہے کہ ذکر والوں سے پوچھو، علم والوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ کبھی کبھی حقیقت علم والوں سے بھی چھپ جاتی ہے، کبھی کبھی حقیقت پہ پردہ آ جاتا ہے، عالم بھی شک اور تردد کا شکار ہو جاتا ہے، پر جو ذکر والا ہے، حقیقت والا ہے، اس سے حقیقت بے خبر نہیں رہتی۔ تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی شے کی حقیقت کی خبر نہ ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ذکر اور ایک ہے اہل ذکر۔ قرآن سے پوچھتے ہیں ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن جواب دیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو ذکر سے مراد قرآن ہے، سبحان اللہ۔ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اب یہ تو جواب مل گیا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، اب ذکر والے کون ہیں، قرآن والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اس کائنات میں حضور کے بعد سب سے بڑا عارف قرآن کا کون ہے؟ حضور کے بعد سب سے بڑا حقیقت شناس کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو پہلا سوال ہم نے قرآن سے کیا کہ ذکر سے کیا مراد ہے، جواب ملا قرآن۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن سے قرآن کے ساتھ سب سے مضبوط رشتہ وہ کس کا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا القرآن ما علی وعلی مال قرآن۔ فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ آقا جڑے کیسے ہیں قرآن اور علی؟ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا اس طرح جڑے ہیں لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَرْشَ الْحَوْض۔ فرمایا کل قیامت دن حوض کوثر پہ فرمایا علی آئے گا، قرآن بھی ساتھ آئے گا۔ فرمایا نہ ادھر قرآن علی سے جدا ہے، نہ میدان محشر میں قرآن علی سے جدا ہے۔ ارے اب ایک تفسیر اور ترجمہ یہ ہوا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو علی کے در میں آ جاؤ، کیونکہ علی سے بڑا حقیقت شناس کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا کے بعد مجھے صحابہ کا کہنا ہے کہ حضور کے صحابہ کا کہنا ہے کہ حضور کے بعد علی سے بڑا حقیقت شناس کوئی نہیں ہے۔ ارے اب کوئی علم پڑھے اور پڑھ کے حقیقت اس سے چھپ جائے، نماز پڑھے پر حقیقت چھپ جائے،
روزہ رکھے پر حقیقت نہ پا سکے، ارے قرآن پڑھے پر حقیقت کو نہ پہنچ سکے، ارے آ جائے درے علی پہ، علی حقیقت سمجھا دے گا۔ میں فصل اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ساری عمر علم پڑھ کے بھی حقیقت نہ پا سکو تو من میں حب علی رکھ کے پڑھ لو، من میں حب علی بسا کے پڑھا دو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس لیے کہا اہل الذکر ذکر والے، اور سب سے بڑے قرآن کے عارف علی ہے۔ اور پھر سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موضوع کیا ہے؟ اگر حقیقت پہ پردہ ہے تو حب علی من میں بساؤ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یقین کیجئے گا، بندہ 1000 عالم ہونے کا دعویٰ کرے، اللہ اکبر، جتنی مرضی لائبریریاں بنا لے، مساجد بنا لے، اگر حقیقت ملتی ہے تو درے علی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب مختصراً میں اسی موضوع پہ کہ اگر کسی نے بھی حقیقت پانی ہے علی کے در پہ آئے، میرے آقا نے فرمایا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، مشہور حدیث ہے، میں علم کا شہر، وعلی بابها، سبحان اللہ، اس شہر کا دروازہ علی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگلی بات سنیے، میرے آقا نے فرمایا فمن اراد العلم فلیأت الباب، اب جو بندہ شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہے فلیأت الباب، فرمایا پہلے درے علی پہ آئے، پہلے دروازہ علی پہ آئے، علی کے دروازے پہ آئے تو مصطفیٰ ملیں گے، اور اگر علی تک نہ پہنچ سکے تو پھر وہ تو ابھی شہر علم سے باہر ہے، وہ تو شہر علم سے باہر ہے، تو عالم کیسا؟ عالم کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ڈائریکٹ خطاب کی حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا علی انا مدینۃ العلم، اللہ اکبر، میں علم کا شہر ہوں، وانت بابها، تو اس کا دروازہ ہے۔ اگلا پیغام سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا وَقَاذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنْ يَدْخُلَ، قَاذَبَ وَزَعَمَ أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ غَيْرِ بَابِهَا، میرے آقا نے فرمایا علی سن لے، میں علم کا شہر، تو دروازہ ہے، اور فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے کہ جو